آج ہم ایک ایسے تجزیے پر بات کرنے والے ہیں جو عالمی سیاست کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بدل دے گا۔ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے مشہور پروفیسر جان میئر شائمر کے ایک انتہائی اہم تفصیلی جائزے کو سسٹمیٹکلی سمجھیں گے۔ میئر شائمر کا ماننا ہے کہ ایران کے ساتھ تصادم امریکہ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک تاریخی اور سسٹمک اسٹریٹجک ناکامی ثابت ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا؟ آئیے جذبات سے ہٹ کر صرف حقائق کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک گلوبل سپر پاور بنا کوئی سرنڈر ڈاکیومنٹ سائن کیے ایک جنگ کیسے ہار سکتی ہے؟ یہ سوال ہمارے آج کے اس ایکیڈیمک تجزیے کی بنیاد ہے۔ پروفیسر میئر شائمر اس پوائنٹ کو واضح کرتے ہیں کہ عالمی سیاست میں ہار کا مطلب صرف میدان جنگ میں ہتھیار ڈالنا نہیں ہوتا۔ یہ ناکامی دراصل مختلف محاذوں پر ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ سمندری راستے ہوں، سفارتی تعلقات ہوں یا پھر ہماری عالمی معیشت۔ اس پورے ڈومینو ایفیکٹ کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہم اس انالیسس کو 5 حصوں میں بریک ڈاؤن کریں گے: فوجی مہم کی ناکامیاں، ایسکلیشن لیڈر کا ٹریپ، علاقائی اڈاہوں کا کولیپس، خلیج کے اتحاد کی ٹوٹ پھوٹ اور آخر میں اس کے عالمی معاشی اور سفارتی اثرات۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے، دا ملٹری کیمپین فیلیئرز۔ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو فوجی ڈیڈ لاک کی تصویر بالکل واضح ہے۔ نیول بلاکیڈز اور وہ شاک اینڈ آ والے ہوائی حملے پوری طرح بے اثر ثابت ہوئے ہیں۔ اگر گراؤنڈ انویژن یعنی زمینی حملے کی بات کی جائے تو اس کے لیے جتنی بڑی فوج درکار ہے وہ اس وقت اویلیبل ہی نہیں ہے۔ سب سے خطرناک بات جو پروفیسر ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے قیمتی پریسیجن منیشنز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مخالف فوج کے پاس ڈرونز، کروز میسائلز اور سبمرینز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ جب فوجی مہم ناکام ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، دی ایسکلیشن لیڈر ٹریک۔ پولیٹیکل سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے جسے ایسکلیشن لیڈر کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کسی تصادم کی شدت یا اس کے دائرے میں قدم بقدم اضافہ کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میئر شائمر کے مطابق اس لیڈر پر امریکہ برتری یا ڈومیننس حاصل نہیں کر سکتا اور فوجی طاقت بڑھانا یہاں الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں تو تصویر کچھ ایسی بنتی ہے۔ ایک طرف یو ایس اپنی کنونشنل ہوائی اور بحری طاقت پر انحصار کر رہا ہے جو مسلسل ڈپلیٹ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اپوزنگ فورسز کے پاس ایسیمیٹریکل سیکنڈ اسٹرائک آپشنز موجود ہیں، یعنی اگر تصادم بڑھایا گیا تو جواب میں ریڈ سی کو مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے یا سمندر کے نیچے بچھی ہوئی ان اہم کیبلز کو کاٹا جا سکتا ہے جو عالمی انٹرنیٹ اور اکانومی کے لیے لائف لائن ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ ایسکلیشن سے دشمن کا کم اور اپنا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس سب کا تیسرا بڑا اثر کیا ہوا؟ کولیپس آف ریجنل بیسز۔ 27 فروری سے پہلے کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ خلیج میں بیسز کا ایک محفوظ نیٹ ورک تھا جو پورے خطے کو ایک ریلائبل سیکیورٹی امبریلا دیتا تھا۔ خطے میں یو ایس کو ایک پیسیفائر یعنی امن قائم کرنے والے کی طرح دیکھا جاتا تھا، لیکن آج سچویشن 180 ڈگریز بدل چکی ہے۔ اب وہ بیسز یا تو تباہ ہو چکی ہیں، شدید ڈیمیج ہوئی ہیں، یا پھر میزبان ممالک خود انہیں ڈرونز اور میسائلز اٹریکٹ کرنے والا ایک خطرناک میگنیٹ سمجھتے ہیں۔ جو چیز کل تک سیکیورٹی دیتی تھی وہ اب خود خطرے کا مرکز بن چکی ہے۔ اور جب فزیکل انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے تو سفارتی تعلقات پر بھی دراریں پڑتی ہیں۔ یہی ہمارا چوتھا حصہ ہے، فریکچرڈ گلف الائنس اسٹرکچر۔ ڈپلومیٹک محاذ پر حقیقت حیران کن ہے۔ گولف کوآپریشن کونسل یعنی GCC جسے ایک مضبوط اتحاد سمجھا جاتا تھا وہ پوری طرح بکھر چکا ہے۔ سورس نوٹس کلیئر کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور UAE جیسے اہم اتحادیوں کے درمیان اب اختلافات ابھر آئے ہیں۔ عمان اور قطر کی ریجنل اسٹریٹجیز بالکل الگ رخ اختیار کر چکی ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جسے پہلے اسٹیبلٹی لانے والا سمجھا جاتا تھا اب اسی کو کانفلکٹ کی اصل وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ بیرونی سیکیورٹی گارنٹیز پر سے ان ممالک کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں اور آخری پوائنٹ پر، گلوبل اکنامک اینڈ ڈپلومیٹک فال آؤٹ۔ یہ آگ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہی، اس کانفلکٹ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایشیا کو ہی دیکھ لیں، وہاں مینوفیکچرنگ گر رہی ہے، ایلومینم کی شارٹیجز ہیں اور فیول ریشننگ جیسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ سفارتی طور پر اتنی بے اعتمادی ہے کہ ممالک اپنی حفاظت کے لیے اب خود نیوکلیئر ویپنز بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یورپ میں 3% انفلیشن اور ریسیشن کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ UK میں فوڈ سپلائی کی وارننگز نے ٹرانس اٹلانٹک تعلقات میں دراریں ڈال دی ہیں، اور چائنا
جس کی معیشت ٹوٹلی ایکسپورٹس پر چلتی ہے، وہ عالمی اکانومی کو بچانے کے لیے ڈپلومیٹک حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک گلوبل اکنامک شاک ہے۔ معیشت کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم اسٹریٹجک نقصان کا بھی اندازہ لگائیں۔ ایسٹ ایشیا سے قیمتی ملٹری ریسورسز کو ہٹا کر اس جنگ میں جھونکنا پڑا ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ چائنا کے حوالے سے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پوسچر تھا وہ بری طرح کمزور ہو گیا ہے، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر دنیا کے سامنے سیکیورٹی ریلائبلٹی کا جو ایک اعتماد تھا وہ پرماننٹ طور پہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیسر جان میئرشائمر اپنا حتمی نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ بآسانی عراق وار کو پیچھے چھوڑ دے گا، یہ ایک ہسٹوریکل بلنڈر ہے۔ پروفیسر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چونکہ اس کے عالمی اثرات عراق کی جنگ سے بھی زیادہ شدید ہیں، اس لیے اسے صرف ایک فوجی ناکامی کہنا کافی نہیں ہوگا۔ یہ دراصل فورن پالیسی کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہیں۔ تو آخر میں انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک ایسی ملٹی پولر دنیا میں جہاں پرانا سیکیورٹی امبریلا مکمل طور پر فولڈ ہو چکا ہے، اب عالمی اتحادی اپنی حفاظت کے لیے اگلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ یہ تجزیہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب پرانے الائنسز اور فورن پالیسیز فیل ہو جاتی ہیں تو عالمی سطح پر دنیا کس تیزی سے تبدیل ہوتی ہے۔